بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نموذج من مقامۃ للحریری، حریری کے مقامے کا ایک نمونہ۔ اس سے پہلے بدیع الزماں کے مقامے کا ایک نمونہ اور اس کے بعد یہ حریری کے مقامے کا نمونہ آ رہا ہے۔ پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بدیع الزماں کے اسلوب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے ہاں سہولت ہے اور فطرت سے قریب ہے، سہولت ہے اور فطرت سے قریب ہے۔ اور حریری کے اسلوب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے یہاں لفظی شفو ہے اور الفاظ کی کثرت ہے، لفظی شفو اور الفاظ کی کثرت۔ اس میں ایسے ایسے الفاظ ہیں کہ جو معانی کے محتاج ہوتے ہیں، جن کے معنی جانے بغیر آپ اس کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ تو یہاں الفخامۃ والغزارۃ اللغویہ، لفظی عظمت ہے اور الفاظ کی کثرت ہے۔ نموذج من مقامۃ للحریری، حریری کے مقامے کا ایک نمونہ۔ اعلموا یا معال العامل، یاد رکھو اے امیدواروں کے مرکز۔ معال کے معنی ہوتے ہیں مرکز کے، اے امیدواروں کے مرکز یاد رکھو۔ وسمال الارامل، اور سمال کہتے ہیں ملجا و ماوا، پناہ، جائے پناہ، اور بیواؤں کی جائے پناہ، بیواؤں کی جائے پناہ۔ سمال 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 ارے فوٹو کھولو، کئی بار کہہ چکے ہیں لڑکوں سے کہ فوٹو کھولو تاکہ سامنے نظر آئے کہ ہم لڑکوں کو پڑھا رہے ہیں۔ فوٹو کھولنا چاہیے، 2-3 لڑکے تو کھولیں، اتنا تو مجبوری ہے نہیں۔ سمال الارامل، ارملتن جب ارامل کے معنی ہوتے ہیں بیوہ، جو بیوہ عورتیں ہوتی ہیں ان کو ارامل کہتے ہیں۔ وسمال الارامل، اور اے بیواؤں کی جائے پناہ۔ اعلموا یا معال العامل وسمال الارامل، یاد رکھو اے امیدواروں کے مرکز، اے امیدواروں کے ملجا و ماوا، اور اے بیواؤں کی جائے پناہ۔ انی من ثروات القبائل، کہ میں اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ انی من ثروات القبائل، سراتن کی جمع سروات ہے جس کے معنی ہوتے ہیں سردار کے، اعلیٰ قبائل سے، اعلیٰ خاندان سے۔ میں اعلیٰ خاندان سے یعنی سرداروں کے قبائل سے، اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ وسریات العقائل، سریتن کے معنی ہوتے ہیں ایسی خواتین کے جو شریف ہوتی ہیں، سریتن۔ عقیلتن جب عقائل، کرائم النساء، نیک خواتین، اچھی خواتین، تو دونوں ملا کے ہوگا کرائم النساء، ایسی خواتین جو شریف ہیں، یہ معزز خواتین، باتمکین خواتین، معزز خواتین اور شریف خواتین۔ میں اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، وسریات العقائل، اور معزز خواتین کی اولاد ہوں، معزز خواتین کی اولاد ہوں۔ سریات العقائل، معزز خواتین کی اولاد ہوں۔ عقیلتن کی جمع عقائل مانتے ہیں خواتین کے، سریتن اعلیٰ وہ سردار کے معنی میں، شریف کے معنی میں، تو شریف خواتین دونوں کا ترجمہ ہوگا کرائم النساء۔ لم یزل اہلی و بالی یحلون الصدر، میرے گھر والے اور میرے ذمہ دار، میرے گھر والے اور میرے، بال کے معنی شوہر کے ہوتے ہیں، بال شوہر کے، لیکن ذمہ دار کے معنی میں، میرے گھر والے اور میرے ذمہ دار، یحلون الصدر، وہ مکان صدارت پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، مسند صدارت پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، مسند صدارت پر اترتے ہیں۔ حل یحل ہوتے ہیں اترنا کسی چیز کا، مکان مسند صدارت پر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ میرے اہل خانہ اور میرے ذمہ دار، یحلون الصدر، یحلون الصدر، صدر سے سینہ مراد نہیں بلکہ مکان صدارت یا مسند صدارت پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، مسند صدارت پر بیٹھتے ہیں۔
وَيَسِيرُونَ الْقَلْبَ، اور بیچ میں وہ چلتے ہیں. وَيَسِيرُونَ الْقَلْبَ، اور وہ بیچ میں چلتے ہیں. قلب یہ دل کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ بیچ کے معنی میں ہے. کہا جاتا ہے نا کہ ندوہ قلب شہر میں واقع ہے. قلب شہر، تو قلب شہر کیا مطلب؟ بالکل بیچ شہر میں، قلب شہر میں، یا فلاں عمارت قلب شہر میں واقع ہے تو بیچ شہر میں، اس طرح سے کہا جائے گا. یسیرون القلب، بیچ میں. عام طور پر یہ تعبیر کہاں سے آئی؟ تعبیر یہ آئی ہے زمانہ جاہلیت سے. زمانہ جاہلیت میں جب فوجوں کو تشکیل دیتے تھے تو ایک میمنہ ہوتا تھا، ایک میسرہ ہوتا تھا، ایک مقدمہ ہوتا تھا، ایک مؤخرہ ہوتا تھا، ایک قلب ہوتا تھا. گویا کہ فوج اور لشکر جب چلتا تھا تو اس وقت اس کے 5 دستے ہوا کرتے تھے. ایک میمنہ، ایک میسرہ، ایک مقدمہ، ایک مؤخرہ، ایک قلب. تو جو سردار ہوتا تھا وہ بیچ میں چلتا تھا، اس وجہ سے قلب کہا جاتا ہے اس کو، بیچ. وَيَسِيرُونَ الْقَلْبَ، اور وہ بیچ میں چلتے ہیں. وَيُمْتُونَ الزَّهْرَ، اور اونٹوں کی سواری کرتے ہیں، پیٹھوں پر بیٹھتے ہیں. پیدل نہیں چلتے بلکہ پیٹھوں پر بیٹھتے ہیں. پیٹھ اس زمانے میں کیا تھی؟ گویا کہ اونٹوں کی سواری کرتے ہیں. جز بول کل کل مراد لینا، یہ عربی زبان کی اور بلاغت کی خصوصیت بھی ہے. وَيُمْتُونَ الزَّهْرَ، امتا یمتی امتون الزہرا، اور اونٹوں کی سواری کرتے ہیں. وَيُولُونَ الْيَدَ، اور خوب نوازتے ہیں. یولونا خوب نوازتے ہیں. اولا یولی ایلاً کے معنی ہوتے ہیں دینا. ہاتھوں کو دیتے ہیں یعنی خوب نوازتے ہیں. سخاوت خوب کرتے ہیں، فیاضی خوب کرتے ہیں. سخاوت کرتے ہیں، فیاضی کرتے ہیں، خوب نوازتے ہیں. وَيُولُونَ الْيَدَ. فَلَمَّا أَرْدَ الدَّهْرُ الْأَعْزَادَ، اردہ معنی ہوتے ہیں، لغوی معنی ہوتے ہیں ہلاک کرنا. ردی یردا، اسی سے اردہ. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ. ارداکم قرآن میں بھی آیا، ارداکم تم کو ہلاک کر دیا اس نے. ارداکم. فلما اردا الدہر الاعزاد، عضد کی جمع آزاد کون ہوتے ہیں؟ بازو کے. جب زمانے نے میرے بازوؤں کو ہلاک کر دیا، مطلب کمزور کر دیا. جب زمانے نے بازوؤں کو کمزور کر دیا. فلما اردا الدہر الاعزاد، جب زمانے نے بازوؤں کو کمزور کر دیا. وَفَجَعَ بِالْجَوَارِحِ الْأَكْبَادَ، اور اعضاء و جوارح کے ذریعے سے جگر کو تکلیف پہنچائی. اعضاء و جوارح کے ذریعے سے جگر کو تکلیف پہنچائی. وَفَجَعَ بِالْجَوَارِحِ الْأَكْبَادَ، اور اعضاء و جوارح کے ذریعے سے جگر کو تکلیف پہنچائی. فَلَمَّا أَرْدَ الدَّهْرُ الْأَعْزَادَ، جب زمانے نے بازوؤں کو ہلاک کیا، بازوؤں کو کمزور کیا، اور اعضاء و جوارح کے ذریعے سے جگر کو، کبید کی جمع اکباد یعنی جگر کے ہوتے، جگر کو تکلیف پہنچائی. وَانْقَلَبَ ظَهْرًا لِبَطْنٍ، اور زمانہ بالکل پلٹ گیا. وَانْقَلَبَ ظَهْرًا لِبَطْنٍ، وَانْقَلَبَ الدَّهْرُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ. پہلے پیٹ اوپر تھا، پیٹھ اوپر ہو گئی، تو زمانے کو پلٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا. وَانْقَلَبَ ظَهْرًا لِبَطْنٍ، اور زمانہ بالکل پلٹ گیا، زمانہ بالکل بدل گیا. نبا الناظر، نبا الناظر، تو ناظر کے معنی ہوتے ہیں آنکھ کے. تو آنکھ ہے، آنکھیں بھی مجھ کو راس نہیں آئی. نبا ینبو کے معنی ہوتے ہیں راس آنا. نبا ینبو، ناظر، دیکھنے والی چیز بھی مجھ کو راس نہیں آئی، میرے موافق نہیں ہوئی. راس آنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ موافق نہیں ہونا، ہم مزاج نہ ہونا، موافق نہ ہونا، متفق نہ ہونا. نبن ناظر، تو آنکھ نے بھی خیانت کی، آنکھ میں بھی میرے موافق نہیں ہوئے. وجفل حاجب، اور پلکوں نے بھی جفا کیا، ظلم کیا. پلکوں نے بھی جفا یجفو ظلم کرنا، حاجب حواجب پلکوں نے. تو آنکھیں بھی مجھے راس نہ آئیں، اور پلکوں نے بھی جفا کیا، ظلم کیا. وذهبت العین، اور سرمایہ بھی ختم ہو گیا. عین سے مراد سرمایہ، مال. اور ذهبت العین، اور سرمایہ بھی ختم ہو گیا. تو جفا، نبن ناظر، تو آنکھیں راس نہیں آئیں،
اور آنکھ راس نہیں آئی، آنکھوں نے ساتھ نہیں دیا، وجفل حاجب، الپلکوں بھی جفا کیا، وذهبت العین، اور اصل پوجی ختم ہو گئی، اصل پوجی ختم ہو گئی۔ ایک ترجمہ تو یہ ہے، اور عین اگر آنکھ کے معنی میں لیتے تو آنکھ بھی چلی گئی، پہلے تو اجزاء کو بتایا پھر اس کے بعد کہا پوری آنکھ بھی چلی گئی، یہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں۔ وفقدت الراحت، اور راحت بھی ختم ہو گئی، راحت اور آرام بھی، سکون غارت ہو گیا، جسے کہتے ہیں اردو میں سکون غارت ہو گیا، سکون غارت ہو گیا، چین اور سکون غارت ہو گیا۔ وصلدت زند، صلدہ مطلب سخت ہونا، چکماک، اور چکماک بھی سخت ہو گیا، چکماک بھی سخت ہو گیا۔ چکماک پہلے پتھر ہوتے تھے جس کے ذریعے سے آگ نکالتے تھے، رگڑتے تھے تو پتھروں کو چکماک کہتے تھے اس کو، اور چکماک بھی سخت ہو گیا۔ وواہنت الیمین، اور ہاتھ بھی کمزور ہو گئے، ہاتھ بھی کمزور ہو گئے۔ وزال یسار، ہاتھ بھی کمزور ہو گئے، اور یسار کے معنی ہوتے ہیں خوشحالی، آسانی، خوشحالی بھی ختم ہو گئی، اور خوشحالی بھی ختم ہو گئی۔ وبانت المرافق، بانت المرافق، اور اسباب زندگی بھی علیحدہ ہو گئے، اسباب زندگی بھی، مرافق کی جمع مرافق میں اسباب زیست، اسباب زندگی، اسباب زیست اور اسباب زندگی، اسباب زندگی بھی، زندگی کے اسباب بھی اور وسائل بھی علیحدہ ہو گئے۔ ولم یبق لنا ثنیۃ ولا ناب، اور منہ میں کوئی دانت باقی نہیں رہا، منہ میں کوئی دانت باقی نہیں رہا۔ ولم یبق لنا ثنیۃ، ثنیۃ کی جمع ثنایا، ثنایا علیہ اور ثنایا سفلا، یہ دانتوں کے نام ہیں۔ ناب کی جمع انیاب، یہ بھی دانت، انیاب ہے، ضواحک ہے، طواہین ہے، نواجذ ہے، ثنایا ہے، تو یہ الگ الگ نام ہوتے ہیں دانتوں کے۔ ولم یبق لنا ثنیۃ ولا ناب، اور کوئی دانت بھی باقی نہیں رہا۔ فمذ اغبر العیش الاخضر، جب سے خوشحال زندگی پراگندہ ہوئی ہے، جب سے خوشحال زندگی پراگندہ ہوئی ہے۔ مذ اغبر العیش الاخضر، جب سے خوشحال زندگی پراگندہ ہوئی ہے۔ مذ اغبر العیش الاخضر، جب سے خوشحال زندگی، ہری بھری زندگی پراگندہ ہوئی ہے۔ وازبر المحبوب الاصفر، وازبر المحبوب الاصفر، المحبوب الاصفر پیلا محبوب، پیلا محبوب کیا ہے؟ پیلا محبوب سے مراد سونا، اور سونا ختم ہوا ہے، اور سونا ازورا دور ہونا۔ جب سے خوشحال زندگی پراگندہ ہوئی ہے، جب سے خوشحال زندگی پراگندہ ہوئی ہے۔ وازبر المحبوب الاصفر، اور سونا بھی ختم ہوا ہے۔ اس ودہ یومی الابیض، تو میرا شاندار دن بھی کالا ہو گیا ہے، میرا روشن دن بھی کالا ہو گیا، میرا روشن دن، اس ودہ یومی الابیض، اور تو میرا روشن دن بھی کالا ہو گیا۔ وابیض فودی الاسود، اور فود کو مطلب کنپٹی، اور میری کالی کنپٹی بھی سفید ہو گئی، میری کالی کنپٹی، فوت کی جمع فواد، میری کالی کنپٹی بھی سفید ہو گئی، کالی کنپٹی بھی سفید ہو گئی۔ حتی رسا لی العدو الازرق، یہاں تک کہ نیلے دشمن نے، رومیوں نے، یہ رومیوں کی طرف اشارہ ہے، العدو الازرق رومی، یہاں تک کہ رومیوں نے میرے لیے مرثیہ خوانی کی، رومیوں نے میرے لیے مرثیہ خوانی کی۔ فحبذ الموت الاحمر، تو سرخ موت کا استقبال ہے، حبذا تعریف کر رہا ہے، سرخ موت کا استقبال ہے، سرخ موت کو ہم استقبال کر رہے ہیں۔ فحبذ الموت الاحمر، تو سرخ موت کا استقبال ہے۔ یہ خط تھا، خط نہیں بلکہ یہ حریری کی یہ پوری عبارت تھی۔ اب اس کے بعد ہے قاضی فاضل کا ایک خط ہے، دیکھ لیجئے بھی۔ هذه رسالة للقاضی فاضل، یہ خط ہے قاضی فاضل کا، كتبها الى صلاح الدین، جس کو اس نے صلاح الدین کو لکھا ہے۔ یشفع لخطیب اعزاب، خطیب اعزاب کے لیے سفارش کر رہا ہے۔ فی تولیته خطابۃ الکرکی، کرک کی خطابت اس کے سپرد کرنے کے سلسلے میں، تولیہ مطلب ہے سپرد کرنا، اس کے حوالے کرنا، تو کرک کی خطابت، کرک ایک جگہ کا نام ہے، کرک کی خطابت اس کے حوالے کرنے کے سلسلے میں خطیب اعزاب کے لیے سفارش کر رہا ہے۔
وہی اور وہ خط نیچے آ رہا ہے ادام اللہ وهذه الرسالة ابھی 10 منٹ ہیں هذه الرسالة للقاضي الفاضل یہ خط ہے قاضی فاضل کا كتبها الى صلاح الدین اس نے صلاح الدین کو لکھا ہے یشفع لخطیب ایذاب خطیب ایذاب کے لیے سفارش کرتے ہوئے فی تولیته خطابت الکرک کرک کی خطابت کی ذمہ داری اس کو سونپنے کے لیے کرک کی خطابت کی ذمہ داری اس کو سونپنے کے لیے اچھا وہی اور وہ خط یہ ہے ادام اللہ السلطان الملک الناصر وثبتہ پہلے عبارت سن لیجیے ادام اللہ السلطان الملک الناصر وثبتہ وتقبل عمله بقبول حسن واثبته واخذ عدوه قائلا او بيته وارغم انفه بسيفه وكبته خدمة المملوك هذه واردة على يد خطيب عيزاب ولما نبى به المنزل عنها وقل عليه المرفق منها وسمع هذه الفتوحات التي طبق الأرض ذكرها ووجب على أهلها شكرها هاجر من هجير عيزاب وملحها ساريا في ليلة أمل كلها نهار فلا يسأل عن صبحها وقد رغب في خطابة الكرك وهو خطيب وتوصل بالمملوك في هذا الملتمس وهو قريب ونزع من مصر إلى الشام وعن عيزاب إلى الكرك وهذا عجيب والفقر سائق عنيف والمذكور عائل ضعيف ولطف الله بالخلق بوجود مولانا لطيف والسلام. یہ ہے پورا خط. ادام اللہ السلطان اللہ تعالی سلطان ملک الناصر کو حیات دوام نصیب کرے. اللہ تعالیٰ سلطان ملک ناصر کو حیات دوام نصیب کرے ہمیشہ کی زندگی نصیب کرے حیات دوام نصیب کرے. اللہ تعالیٰ سلطان ملک ناصر کو حیات دوام نصیب کرے وثبتہ اور ان کو ثابت قدم رکھے اللہ تعالیٰ ملک سلطان کو ناصر کو دوام حیات دوام نصیب کرے اور ان کو ثابت قدم رکھے. وتقبل عمله بقبول حسن اور ان کے عمل کو قبول فرمائے اور اس کو ذخیرہ آخرت بنائے. اثبتہ ذخیرہ آخرت بنانا نامہ اعمال میں لکھ دینا اثبتہ. وتقبل عمله بقبول حسن اور ان کے عمل کو قبول فرمائے اور واثبتہ اور اس کو ذخیرہ آخرت بنائے. واخذ عدوه قائلا او بیته اور ان کے دشمن کو قیلولہ کرتے ہوئے ہلاک کر دے او بیتہ یا رات میں سوتے ہوئے ہلاک کر دے. اور ان کے دشمن کو قیلولہ کرتے ہوئے ہلاک کر دے یا رات میں سوتے ہوئے ہلاک کر دے. قرآن میں بھی آیا ہے جاءہم عذابنا بیاتا او ہم قائلون کہ رات میں سوتے ہوئے اور قیلولہ کرتے ہوئے. قائلین سے یا کہتے ہوئے نہیں بلکہ قیلولہ کرتے ہوئے. واخذ عدوه قائلا اور ان کو دشمن کو قیلولہ کرتے ہوئے ہلاک کر دے یا رات میں سوتے ہوئے ہلاک کر دے. وارغم انفه بسيفه وكبته اور ان کی ناک کو ان کی تلوار سے کاٹے یا اس کو ذلیل کرے. ان کی ناک کو ان کے تلوار سے خاک آلود کرے. ان کی ناک کو ان کی تلوار سے خاک آلود کرے. ان کی ناک کو ان کے تلوار سے خاک آلود کرے. وَكَبَّتَهُ اور ان کو رسوا کرے. کبت اور ان کو رسوا کرے اور ان کی ناک کو ان کی تلوار ہی سے خاک آلود کرے اور ان کو رسوا کرے. خدمت المملوک حاضی غلام کا یہ خط واردتن پہنچ رہا ہے آ رہا ہے علی یدی خطیب ایذاب کے ہاتھوں. غلام کا یہ خط پہنچ رہا ہے خطیب ایذاب کے ہاتھوں. ولما نبا به المنزل عنها جب اس کو لما نبا به المنزل عنها جب وہاں کی جگہ اس کو راس نہ آئی. کہاں کی ایذاب کی جگہ اس کو راس نہ آئی. لما نبا به المنزل منزل بنے ہوتے ہیں جگہ کے. جب
اس کو جگہ راس نہ آئی انہا عذاب کی، جب عذاب کی جگہ اس کو راس نہ آئی، وقل علیہ المرفق منہا، اور وہاں وسائل زندگی بھی کم ہو گئے، وسائل زندگی اسباب زندگی بھی کم ہو گئے، مرفق کی جمع مرافق اس سے پہلے آیا تھا، اور وہاں وسائل زندگی بھی کم ہو گئے، وسمع هذه الفتوحات التي طبق الارض ذکرها، اور اس نے سنا ان فتوحات کو، اس نے سنا ان فتوحات کو جس کے ذکر کا پورے زمین میں تذکرہ ہے، اور اس نے سنا ان فتوحات کو الذی طبق الارض ذکرها، جس کے ذکر نے پوری زمین کو ڈھانپ لیا ہے، جس کے ذکر نے پوری زمین کو ڈھانپ لیا ہے، وسمع هذه الفتوحات، اور اس نے سنا ان فتوحات کو الذی طبق الارض ذکرها، جس کے ذکر نے پوری زمین کو ڈھانپ لیا ہے، مطلب جس کے ذکر کا پوری زمین میں غلغلہ ہے، شور ہے، ان کا تذکرہ ہے، ووجب علی اہلها شکرها، اور زمین والوں پر اس کا شکر کرنا، ان فتوحات کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، ان فتوحات کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، وعلا، اور اس کے باشندوں پر ان فتوحات کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، ہاجر من حجیر عذاب، تو عذاب کی گرمی کو چھوڑا، عذاب کی گرمی کو چھوڑا، وملحھا، اور اس کی سختی کو، ملح مطلب نمک کے ہوتے ہیں، نمک میں کیا ہوتا ہے؟ کھاراپن ہوتا ہے، عذاب کی گرمی اور اس کی سختی کو چھوڑا، سارین فی لیلۃ امل، امید کی رات میں سفر کرتے ہوئے، امید کی رات میں سفر کرتے ہوئے، تو عذاب کی گرمی کو چھوڑا اور اس کی سختی کو چھوڑا، سارین سفر کرتے ہوئے، فی لیلۃ امل، امید کی رات میں سفر کرتے ہوئے، کلھا نہار، جو دن کا سما پیش کر رہی ہے، جو پوری رات دن کے مانند ہے، جو مانندے دن ہے، جو کلھا نہار، جو دن کی مانند ہے، فی لیلۃ امل، جو پوری رات میں جو دن کے مانند ہے، فلا یسأل عن صبحها، تو وہ اس کے صبح کے بارے میں نہیں سوال کر رہا ہے، یعنی اتنی پر امید ہے اور اتنا آرزو مند ہے کہ رات ہی میں دن کا سما معلوم ہو رہا ہے، تو صبح کا وہ انتظار نہیں کر رہا ہے، فلا يسأل عن صبحها، تو اس کے صبح کے بارے میں نہیں سوال کر رہا ہے، وقد رغب فی خطابت الکرک، اور وہ کرک کی خطابت کا خواہاں ہے، کرک کی خطابت کا خواہاں ہوا، خواہش مند ہوا، وہ خطیب، اور وہ خطیب ہے، صلاحیت بھی ہے اس کے اندر، کرک کی خطابت کا وہ خواہاں ہوا اور وہ خطیب ہے، وتوسل بالمملوک فی هذا الملتمس وهو قریب، وتوسل بالمملوک، اور اس نے غلام کو وسیلہ بنایا ہے، اپنی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس نے غلام کو، مجھ غلام کو وسیلہ بنایا ہے اس خط کے اندر، ملتمس اس درخواست کے اندر، اپلیکیشن کے اندر، اور اس طلب کے اندر، تو اس درخواست کے اندر اس نے غلام کو وسیلہ بنایا ہے، جبکہ وہ آپ سے قریب ہے، آپ کے سامنے لے کر حاضر ہے، لیکن میں وسیلہ بن رہا ہوں، وتوسل بالمملوک، اور اس نے غلام کو وسیلہ بنایا ہے اس خط کے اندر، اور وہی قریب ہے، اور وہی آپ سے قریب ہے، ونزع من مصر الى الشام وعن عذاب الى الكرب وهو عجیب، نزع کے معنی ہوتے ہیں مشتاق ہونا، یہ مصر سے شام کا مشتاق ہوا، اور عذاب سے کرک کا مشتاق ہوا، اور یہ عجیب بات ہے، یہ مصر سے شام کا مشتاق ہوا اور عذاب سے کرک کا مشتاق ہوا، وہذا عجیب، اور یہ عجیب بات ہے، والفقر سائق عنیف، اور فقر و فاقہ بھی سخت مجبوری کا نام ہے، سائق من ہوتے ہیں ہانکنے والی سخت مجبوری ہے، سخت مجبوری کا نام ہے، اور فقر و فاقہ بھی سخت مجبوری کا دوسرا نام ہے، فقر و فاقہ بھی سخت مجبوری کا نام ہے، سخت مجبوری کا نام ہے، والمذکور عائل ضعیف، اور حامل رقا یا مذکورہ شخص یہ فقیر ہے اور کمزور ہے، عائل فقیر ہے اور کمزور ہے، وَلَطَفَ اللَّهُ بِالْخَلْقِ، اور اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں، بے وجود مولانا لطیف، ہمارے سردار سراپا لطف و کرم کے وجود سے، کوئی مولانا لطیف نہیں ہے بلکہ ہمارے سردار
سراپا لطف و کرم کے وجود سے اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائے. وَلَطَفَ اللَّهُ بِالْخَلْقِ، اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائے. بِوُجُودِ مولانا لطیف، ہمارے سردار سراپا لطف و کرم کے وجود سے یہ پریشانیاں دور ہو جائے. والسلام کی